ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 14ویں تراویح کے متعلق مختصر سا بیان آپ کے سامنے پیش ہے۔ سورہ انبیاء کے بقیہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متعدد پیغمبروں کا ذکر فرمایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اس خاص وصف کے ساتھ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مضمون توحید پر سورہ انبیاء کا اختتام ہو رہا ہے کہ تمہارا رب معبود ایک ہے، سو اس کی بندگی کرو۔ اس کے بعد سورہ حج کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ شریف کی ابتدا بھی قیامت سے فرمائی گئی ہے۔ اس صورت میں پہلے لوگوں کو کہا گیا ہے اپنے رب سے ڈرو۔ یقیناً قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جس روز تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو اس روز یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی ہیبت اور دہشت کے مارے اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی، اور حاملہ اپنا دن پورا ہونے سے پہلے اپنا حمل ڈال دے گی۔ پھر کمزور یقین مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنے ایمان و اعمال میں پختگی پیدا کرو، ورنہ بے یقینی سے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی، جو کھلا خسارہ ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اب تمہارا نام مسلم ہے۔ یہی نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں بھی تھا۔ پھر اس کے بعد بیت اللہ کا ذکر فرمایا گیا ہے اور مطالبہ کیا گیا ہے اور طواف کریں اس قدیم گھر کا۔ پھر مناسک حج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے جو کوئی دین خدا کی ان یادگاروں کی عظمت کرے گا، یعنی احکام الہی کی پوری پابندی کرے گا، تو ایسا دل کے تقوی سے ہوتا ہے۔ پھر حج کے موقع پر جانوروں کی قربانی کے سلسلے میں ارشاد ہے کہ جو قربانی تم دیتے ہو اس کا خون اور گوشت ہم تک نہیں پہنچتا، ہمارے پاس تو تمہارا تقوی اور پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ پھر سورت کے آخر میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والوں، رکوع کرو، سجدہ کرو اور بندگی کرو اپنے رب کی، اور بھلائی کرو تاکہ تم اپنی فلاح کو پہنچو، اور اللہ کے کاموں میں خوب کوشش کیا کرو جیسا کرنے کا حکم ہے۔ تم پر دین میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے۔ تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم رہو۔ اس نے تمہارا لقب مسلمان رکھا ہے، پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو۔ سو تم نماز کی پابندی رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، وہ تمہارا کارساز ہے۔ سو کیا اچھا کارساز ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے۔ اس کے بعد سورہ مومنون کا آغاز اس مسلمانوں کے ذکر سے ہوتا ہے جو صحیح عقائد اور ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت، اس کے احکام کی تعمیل اور تمام مسلمانوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ عبادت کی ادائیگی خلوص سے کیا کرو، امانتوں اور عہد و پیمان کی حفاظت کرو، بے حیائی کے کاموں سے دور رہو، یہی دنیا اور آخرت کی فلاح کی راہ ہے۔ اوصاف مومنین کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اس بات توحید کے لیے ایک کھلی نشانی یعنی تحقیق انسانی کا ذکر فرمایا، اور ہر آسمان، زمین، پانی، نباتات، چوپائیوں اور ان کے پیٹ سے نکلنے والی چیزیں یعنی دودھ اور اس کے بہت سے فائدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ پر استدلال کر کے لوگوں کو دعوت دی تاکہ وہ توحید کا اقرار کرے اور راہ عبادت میں گامزن ہوں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے فہمائش کی گئی کہ نجات اتباع رسول میں ہے۔ اہل ایمان غرور سے اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرتے ہیں، ان کے دل اس خیال سے کامتے ہیں انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، وہ نیکی کے کاموں میں مسابقت کرتے ہیں۔ آگے ارشاد باری ہے، ہم کسی شخص پر اس کی ہمت سے زیادہ کام کا بار نہیں ڈالتے۔ اے نبی، یہ مخالفین اپنی عادت سے باز آنے والے نہیں یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے گی، سو اس وقت پچھتانا شروع کریں گے، مگر یہ آخری وقت کا پچھتاوا کام نہ آئے گا۔ اس کے بعد 24 نمبر کی صورت ہے جو سورہ نور سے موسوم ہے۔ اس صورت میں مسلم معاشرے کو اخلاقی اقدار عطا فرمائی گئی اور معاشرتی ضرورتوں کے لیے اخلاقی و قانونی احکام و ہدایات نازل فرمائی گئی ہیں۔ چنانچہ صورت کا خلاصہ 12 نکات میں کیا جا رہا ہے۔ 1، زنا کی سزا خواہ مرد ہو یا عورت 100 کوڑے ہیں۔ 2، بدکاروں کا خواہ مرد ہو یا عورت مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کیا جائے اور ان سے نکاح بھی نہ کیا جائے۔ 3، زنا کا بہتان اور ثبوت نہ پیش کرنے کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ 4، بیوی اور شوہر میں سے اگر ایک دوسرے پر بدکاری کا الزام لگائے اور ثبوت موجود نہ ہو تو 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائیں کہ وہ سچے ہیں اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ جھوٹے ہوں تو ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ 5، نیک مرد نیک عورتوں کے لیے اور نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں، اسی طرح خبیث مردوں اور خبیث عورتوں کا ساتھ ہے، تو جو فحش باتوں کی تشہیر کرے وہ لوگ سزا کے حقدار ہیں۔ 6، جب تک ملزم کے خلاف ثبوت نہ مل جائے وہ بے گناہ سمجھا جائے گا۔ 7، بغیر اجازت ایک دوسرے کے گھروں میں داخل نہ ہوں۔ 8، مرد بھی اور عورتیں بھی نہ ایک دوسرے کو گھور گھور کر دیکھے اور نہ تاک جھانک کرے۔ 9، عورتیں سنگار کر کے نامحرموں کے سامنے نہ آئیں اور ان کو اپنا سینہ ڈھانک کر رکھنا چاہیے۔ 10، اور اسلام میں مجرد زندگی ناپسند ہے۔ 11، خلوت کے اوقات میں گھروں کے اندر کمروں میں بڑے تو کیا بچے بھی داخل نہ ہوں۔ 12، اپاہج اور معذور آدمی اگر کھانے کی چیز کسی کے یہاں سے بغیر اجازت کھا لے تو اس کا شمار چوری اور خیانت میں نہ ہوگا۔ اور پھر دوسرے رکوع میں واقعہ افک ہے جس میں منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہتان تراشی کی تھی، جس کی اللہ نے سورہ نور میں تردید فرمائی اور بیہودہ بکواس کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے اور تنبیہ فرمائی ہے اگر تم مومن ہو تو آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تعلیمات اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بدکاری، فحش کاری، بد نظری، تعصب، بہتان تراشی جیسی معصیت سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ پلیز ہمارا چینل اسلام مبارک ہو کو سبسکرائب کریں۔